اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ بابا آپ تنہائی میں تحریری کام کرتے ہیں، ایک تو تحریری کام پھر تنہائی، یکسوئی چاہیے ہوتی ہے، ظاہر چاہیے ہوتی ہوگی، تو اس میں ذہن تھک نہیں جاتا، اداسی نہیں ہوتی، آپ کو بوریت محسوس نہیں ہوتی، ایسا کوئی عنصر نہیں ہے؟ تحریری کام ہوتا ہی تنہائی میں۔ اچھا، یہ سب کے سامنے ہوا تو کوالٹی نہیں بنے گی، یہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے، یہ کچھ بول رہا ہے وہ کچھ بول رہا ہے، تو وہ کوالٹی نہیں بنے گی۔ اس کی ریزن یا تو 2 4 5 ایسے کام کریں گے، وہ اسی کتاب پر، اسی تصنیف پر، اسی شعبے پر کام کر رہے ہیں نا، جی جی، تو پھر حرج نہیں ہے۔ پھر دوسروں کی موجودگی میں، جیسے المدینۃ العلمیہ مجلس جو ہے، ان کا کام یہی ہے کتابوں پر، تو اس میں حرج نہیں ہوتی، تو یوں ان کو یکسوئی مل جاتی ہے۔ ورنہ یہ کہ اب گھر میں بیٹھ کر سب کے سامنے کام کریں تو بچے آ کر لپٹ جائیں گے، تو امی بلا لے گی، تو ابو آ جائیں گے کہ تم یہ کر رہے ہو، تو تم سو کیوں نہیں رہے بھائی، تو تم جاگ کیوں نہیں رہے ہو، تو اس طرح کے مسائل ہوتے رہیں گھر میں، تو اب کام نہیں کر سکتے۔ پاپا وہ اداسی اور اس کے حساب سے پوچھے تو بوریت ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، تو پھر اس کو دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صبر۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ کام کرنا ہی ہے، اب میں جیسے تنہائی، اور تنہائی بھی کیونکہ میں نے بہت یعنی کہ عرصہ جو ہے نا وہ گیدرنگ میں پبلک کی دھوم دھام میں گزارا ہے، تو اب تو ویسے بھی میری تنہائی ہے۔ پہلے تو مدنی مذاکرے کے بعد ملاقات کی لائن لگتی تھی، اور قافلے کے مسافر ملتے تھے، اور بڑی مدنی بہاریں ہوتی تھی اور رونقیں ہوتی تھی۔ اب کیا ہے، کانچ کے کیبن میں حالات نے مجھے بند کروا دیا، مدنی مذاکرہ کر رہا ہے تو اب اس طرح کرو، کانچ کے کیبن میں تم کو ہم عوام میں نہیں آنے دیں گے۔ اچھا پاپا، یہ جو ذہن تھک جاتا ہے اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے جو تنہائی کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو یکسوئی والے کام میں، آپ نے فرمایا کہ تحریری کام کے لیے یکسوئی اور تنہائی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ نے اس کو یوں یوٹیلائز کر لیا۔ تو اگر تحریری کام کرتے ہوئے تھک جائے ذہن ایک بالکل تنہائی میں، اس کے لیے پھر اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے؟ تھکن کم ہی محسوس ہوتی ہے، نیند چڑھتی ہے۔ اچھا، ہاں، بسا اوقات نیند چڑھتی ہے، اس لیے مجھے نیند پوری لینی پڑتی ہے، اور پھر بھی بعض اوقات نیند چڑھتی ہے، خصوصاً شام کے وقت، اور وہ بھی گرمیوں میں تو بالکل میرا بلڈ پریشر کئی بار لو ہو جاتا ہے۔ لو ہو جاتا ہے؟ ہاں، میں مطلب یعنی کہ سوچکا نہیں پڑتا، ایسی نیند چڑھتی ہے، اور بالکل یعنی کہ ڈھال، یہ نگران شورا نے میرے منظر دیکھے ہیں، نگران شورا میں یوں پڑ جاتا تھا صوفے پر، اللہ اکبر، بس یوں پڑا ہوں۔ اب جیسے مغرب کی اذان ہو، پیٹرول جائے، تو پھر تھوڑا ہمت آئے گا۔ پاپا یہاں ایک ذہن میں اور سوال اٹھ رہا ہے، تو یہ ڈبل 12 گھنٹے میں کتنا گھنٹے اوسطاً آپ نیند لیتے ہوں گے عام دنوں میں؟ تقریباً 7 گھنٹے کا ہے سلسلہ، لیکن 7 گھنٹے کم ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید 8 گھنٹے سوؤں تو میں مزید فریش ہو جاؤں گا، لیکن میں ڈر رہا ہوں، کیونکہ میں جب آداب طعام کی ترکیب بنا رہا تھا، جی جی، اس وقت کم کرتے کرتے 6 گھنٹے پر آیا، اللہ اکبر، پھر 5.25 گھنٹے پر جب آیا نا تو مسئلہ ہو گیا، تو اس لیے پھر 6 گھنٹے پر رہا، تو وہ چلتی رہی گاڑی، پھر تھوڑا تھوڑا بڑھتا رہا، بس وہی کمزوری نیند کی وجہ سے، وہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے کام میں دشواری، بڑھاتے بڑھاتے 7 گھنٹے، یہ کہ 7 کبھی 7:15 بھی ہو جاتے ہیں، اس طرح کبھی 7:30 بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اوسطاً ہم اس کو 7 گھنٹے کہہ سکتے ہیں۔ اچھا پاپا، ایٹ اسٹریچ ہے، کنٹینیوٹی کے اندر ہے، یا ٹکڑوں میں ٹکڑوں میں ترکیب ہوتی ہے؟ تو اس سے آپ کو جو ہے دشواری نہیں ہوتی؟ یا 2 یا 3 قسطوں میں عموماً سونے کی ترکیب ہوتی ہے۔ تو یہ اوسطاً پاپا 2-2.25 گھنٹے ایسے بنتے ہیں تقریباً، تو 2.25 گھنٹے کی نیند لینے کے بعد یا 2.5 گھنٹے کی نیند لینے کے بعد آپ بیدار ہو کے دوبارہ کام میں مشغول ہو جاتے ہیں؟ میرا تو آدھا گھنٹہ سو کر بھی کام کرنا ثابت ہے، کبھی 1 گھنٹہ، کبھی 1.5 گھنٹہ، زیادہ تر یعنی کہ 2 گھنٹے کا رہتا ہے، کبھی 1 گھنٹہ 50 منٹ، کبھی 2 گھنٹہ 10 منٹ، 2 گھنٹہ 20 منٹ، اس طرح کی میری ترکیب ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہاں، وہ بدلتے رہتے ہیں نظام میرے، گرمیوں میں کچھ، سردیوں میں کچھ، سردی زیادہ ہو تب، گرمی زیادہ ہو تب، اس طرح فرق پڑ جاتا ہے۔ تو پاپا سر میں درد نہیں ہوتا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سونے کے بعد اٹھے آپ اور وہ نیند پوری نہیں ہوئی، سر میں درد ہو جائے، سر بھاری ہو جائے، تو کام بھی تحریری کیسے کریں گے؟ سر بھاری ہونا اور یہ ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے۔
کبھی کبھی ہوتا ہے. تو کوئی ایسا مدنی نسخہ ہے کہ جو چائے پی لیتے ہیں. میں زیادہ تر کیا اب کھانے کے بعد چائے کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن آج کل مدنی مذاکروں میں کھانے کے بعد چائے نہیں پیتا. ریزن بابا؟ چائے کا انتظار کرو، چائے پیو، پھر بیٹھا تو اس سے باتیں بھی کرو، 10 منٹ اور لگ جائیں گے. مجھے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، مدنی مذاکرے میں بھاگ کے جانا ہوتا ہے. پھر کچھ ایسے آدمی کے عوارض ہوتے ہیں کہ عام آدمیوں سے اس کے کچھ فرق ہوتا ہے، جلدی وہ پہنچ نہیں پاتا. تو میرے ایسے معاملات ہیں. 8:30 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن میرے لیے پہنچنا بڑا دشوار ہوتا ہے 8:30 بجے وہ مدنی مذاکرے پر. تو یوں آسانی رہتی ہے. پھر ایک ذہن بھی بنا ہوا ہے کہ میں یہ چائے پینے کا وقت اگر عوام مجھے دیکھتے رہیں گے نا تو وہ جمے رہیں گے. سبحان اللہ. تو یہ وقت ان کے سامنے چائے پی کر گزاروں. عام طور پر میری روٹین 2 بار چائے کی ہے. اچھا. چائے بھی اتنی زیادہ نہیں، مقدار بھی کم. پھر رات میں ایک بار اور چائے پیتا ہوں فجر سے پہلے، تقریباً 1 پیالہ اس میں ہو جاتا ہے. بابا ٹائم ٹیبل بنانے میں بھی کوئی خاص؟ ٹائم ٹیبل تو ہر ایک کو بنانا چاہیے. اس کی کوئی خاص بینیفٹس ہیں، اس کے کوئی خاص فوائد ہیں؟ بالکل فوائد ہیں. نظام الاوقات کے بغیر تو دنیا کا نظام چلتا نہیں. مدنی چینل کے بھی آپ کے نظام الاوقات ہوں گے ہی ظاہر. بابا آرگنائزیشن میں تو ہوتے ہیں نا، لیکن ایک انسان اپنی ذات پر، اپنی ذات کے لیے ٹائم ٹیبل ہونے چاہیے. اچھا. اس سے آدمی یعنی کہ اس کا کام زیادہ ہوتا ہے اور کام کے لیے ایک ذہن بن جاتا ہے کہ فلاں وقت میرے کو یہ کرنا ہے، تو یوں یاد آ جاتا ہے کہ یار یہ کام میں نے کرنا ہے. اب جیسے کہ مجھے مغرب سے پہلے تازہ وضو عام طور پہ کرنا ہوتا ہے، تو بعض اوقات اس کے لیے بھی میں گھڑی سیٹ کرتا ہوں. یا اللہ، کہ گھنٹی بجائے اور مجھے بھیجے. چائے پینے کے لیے ٹائم چائے کا وہ میں الارم رکھتا ہوں 12 کہ گھنٹی بجے گی تو میرے کو یاد آ جائے گا کہ ابھی پانی پینا ہے اور پھر اس کے بعد چائے پینا ہے. ماشاء اللہ. اچھا، ایک اور خیال ذہن میں آتا ہے کہ اتنی جو آپ نے یہ ٹائم ٹیبل کی ترکیب بتائی ہے اور جو سیٹنگ ارینجمنٹ کا بتایا ہے، تو یہاں تو بڑی سہولیات ہوں گی آپ کے مکتب میں، اور جو ظاہر ہے کہ اتنی ساری چیزیں ہوں گی جو آپ کو ان سارے کاموں میں مدد دینے. آپ نے جیسے نیند کا بھی کہا ہے، تو خوب اے سی وغیرہ لگے ہوں گے، سردیوں میں ہیٹر ہوں گے، ایسا ہے؟ نہ اے سی ہے نہ ہیٹر ہے. بچھونا جو ہوگا اس کی بھی کیفیت بتا دیں چلیں. میری آج سے نہیں، دعوت اسلامی کے پہلے سے عادت ہے چٹائی پر سونے کی الحمدللہ. اس قسم کی چٹائی پر؟ جی، یہ کہ یہی چٹائی ہونی چاہیے اس طرح کی، تاکہ یہ آپ کو وہ میت میں یہ ہوتی ہے، یہ آپ کو اپنی موت یاد دلانے میں مدد کر سکتی ہے. اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو